26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونک جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کریم سے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث، بس جو آدمی توڑے، فإنما ينکث علی نفسی، بس بے شک وہ توڑتا ہے اپنے نفس کے نقصان کے لیے، ومن اوفی، اور جس نے پورا کیا، بما، اس چیز کو، عاہدہ، جس پر معاہدہ کیا، علیہ اللہ، جس پر اس نے معاہدہ کیا اللہ سے، فَسَيُؤْتِيهِ، پسند قریب دیں گے اللہ کریم اسے، اجرا عظیما، اجر عظیم۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 صحابہ کرام سے بیعت جہاد لی تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر 1400 صحابہ سے اللہ کے نبی نے جو جہاد پر بیعت لی تھی کہ ہم نے ضرور عثمان کا بدلہ لینا ہے، اگرچہ ہم لوگ اپنی جانوں کو شہید کروا دیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ہم نے ضرور لینا۔ اس بیعت کا تذکرہ تیسرے رکوع میں آیت نمبر 19 میں تفصیلاً آ رہا ہے۔ یہاں پر اس بیعت کی جو آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر لی تھی، اس کی فضیلت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اے میرا نبی، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ مطلب یہ کہ جب وہ صحابہ کرام بیعت فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ مبارک پر، تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کی شفقت اور مہربانی اور تائید والا ہاتھ تھا۔ تو فرمایا جو انسان اس بیعت کو توڑے گا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، جو اس بیعت کو توڑے گا یعنی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور وہ اپنے نقصان اور اللہ کی ناراضگی کا خود ذمہ دار ہوگا اور جواب دہ ہوگا۔ اور ومن اوفا، جس آدمی نے اس بیعت کو پورا کیا، توڑی نہیں پورا کیا، تو اللہ کریم کی طرف سے اس انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اجر عظیم ہے۔ یہاں پر ایک بات فائدے کے طور پر سمجھ لیجئے، چونکہ بیعت کا ذکر آیا، اور بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ لغت کے اندر بیعت کا معنی ہوتا ہے باع یا بیع سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، فروخت کرنا، اور اصطلاح کے اندر بیعت کہتے ہیں کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ہاتھ
جنت کے بدلے میں بیچ دینا۔ جس طرح مومن آدمی کا اللہ نے قرآن میں فرمایا اس نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ جنت کے بدلے بیچ چکا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیعت کی بہت ساری اقسام لکھی ہیں کہ کس کس چیز پر بیعت لی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک بیعت ہے بیعت اسلام۔ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر اسلام کی بیعت کرتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو ایک ہوتی ہے بیعت اسلام، دوسری قسم بیعت ہجرت، ہجرت کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت جہاد، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا، اور ایک ہوتی ہے بیعت سلوک، اور اس کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا بیعت سلوک کا۔ اور یہ بیعت نفلی اعمال کر کے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی آدمی اس بیعت کے ذریعے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اسے بیعت سلوک کہتے ہیں۔ اور اس بیعت کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور پر بزرگان دین کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے۔ اور بیعت سلوک جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے تین طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو اس بیعت سلوک کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کہتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر نجات حاصل کرنی ہے تو بیعت ضروری ہے۔ اور ان لوگوں کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلو والی بات ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ بات۔ تیسرا طبقہ جو ہے یہ میانہ روی والا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیعت سلوک کا ذکر اللہ کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اخروی نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ پہلے لوگ مانتے ہی نہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں تو حد درجے کی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس پیر جس کا نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، لہٰذا پیر بنانا ضروری ہے، یہ غلو ہے۔ تیسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بیعت ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے اگر کوئی اللہ والے کا حقیقی معنوں میں اللہ والا کوئی مل جائے، قرآن و سنت کا متبع مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے، اور اپنی زندگی اس کو جیسا بھی وہ کہیں اس کے مطابق پھر آدمی گزارے۔ اور یہ جو بیعت ہوتی ہے بیعت سلوک، اس کے البتہ فائدے ضرور ہیں کہ انسان نفلی اعمال میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں نفلی اعمال یہ جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس بیعت سلوک کا یہ ہے کہ باطن کی صفائی ہوتی ہے، انسان کے اندر سے اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کے اپنی جب اصلاح کرواتا ہے۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے رواجی بیعت، حقیقی بیعت جس طرح مفید ہے، رواجی بیعت اسی طرح بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ صوفیاء سے اسلام پھیلا ہے، بڑے حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس حوالے سے، لیکن جب ان کی آگے نالائق اولاد آئی ہے اس سے گمراہی بھی خوب پھیلی ہے۔ ابتدا میں جو بڑے صوفیاء اللہ والے لوگ آئے تھے ان سے جیسے اسلام پھیلا تو ان کی اولادوں نے گمراہی بھی اسی گدی پہ بیٹھ کے بڑی گمراہی بھی پھیلائی ہے۔ اکابر صوفیاء جو تھے بڑے لوگ وہ دین سے واقف بھی ہوتے تھے، اس لیے ان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، اور پھر ان کے جانشین نہ خلف قسم کے لوگ آگے اور نہ انہیں دین کا پتہ، بس یہ جدی پشتی چلتی رہی تو ان چیزوں سے گمراہی پھیل گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خلیفہ بننے کے لیے بیعت کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا کہ ہر بندہ بیعت
بیعت ہوتا ہے اپنے پیر سے، اس لیے بیعت ہوتا ہے کہ کل مجھے بھی خلافت ملے گی، اس کی نیت ہی خلافت کی ہوتی، اپنی اصلاح کی نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پیر و مرشد کیسا ہونا چاہیے کہ انسان جس کے ہاتھ پر بیعت کرے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی صفات والا بندہ مل جائے تو ہاتھ پہ بیعت کر لو، اور اگر ایسی صفات والا نہیں ملتا تو ضروری نہیں ہے بیعت کرنا۔ پہلی صفت فرماتے ہیں یہ ہونی چاہیے کہ شیخ، پیر اور بزرگ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو، اور خود پڑھ کر علم حاصل کیا نہ ہو، بلکہ فرمایا کسی شیخ کی صحبت میں اس نے یہ صحبت میں شیخ کی صحبت میں رہا بھی ہو اور علم کسی سے پڑھ کر بھی حاصل کیا ہو۔ صرف ظاہری حلیے سے پیر نہ لگے، جبہ کبہ دستار ہی نہ ہو، بلکہ وہ بندہ حقیقی معنوں میں عالم یا کسی شیخ کا صحبت یافتہ بندہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہوئی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شیخ یا پیر کبیرہ گناہوں سے باز رہے، کبیرہ گناہ نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بہرحال کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں کبیرہ گناہوں سے محتاط رہنے والا ہو، اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے۔ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اب عادت نہ بنا لے، اور چونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، ایسا بندہ پیر یا شیخ نہیں بن سکتا جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہ کی جائے۔ اور تیسری صفت، تیسری شرط امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ شیخ اور پیر ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبت ہو، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو، اور اس کے جو بھی اعمال ہوں آخرت کی طرف رغبت دلانے والے ہوں۔ وہ بندہ آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو۔ شیخ، پیر، ولی ایسا ہوتا ہے، صرف مریدوں سے مال جمع ہی نہ کرے اور انہی کے ہدیے اور نذرانوں پہ نظر نہ ہو، بلکہ دنیا سے بے رغبت انسان ہو۔ اور چوتھی شرط یہ بیان فرمائی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو، اچھے کام کو لوگوں کو ترغیب دے اور برے کام سے منع بھی کرے۔ متعلقین میں سے اگر کوئی پیر کوئی مرید کے اندر بری بات دیکھے تو ایسا شیخ اسے فوراً ٹوک دے، بھائی یہ غلط کام کر رہا ہے تو چوتھی صفت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عامل ہو، کرنے والا ہو۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ پیر خود رو نہ ہو، خود بخود نہ بن گیا ہو، بلکہ یہ طریقہ اس نے اپنے شیخ اور بزرگ سے سیکھا ہو، ان کی صحبت اس نے اختیار کی ہو۔ ایسا اگر نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا جیسا کیسا بھی ہے، اب گدی خالی ہے، گدی پہ بیٹھنا تو ہے ہی ہے، بچہ جیسا بھی ہے باپ کی گدی پہ بیٹھ گیا، ایسا سلسلہ تباہ کن ہے جو آج کل اکثر رائج ہو چکا ہے۔ نہ علم حاصل کیا، نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھا، تو ایسے چیزیں گمراہی کا سبب بنتی ہیں، ان سے خیر کبھی نہیں پھیلتی ہے۔ تو اگر ان شرائط پر پورا اترنے والا شیخ کامل کوئی مل جائے تو اس کی بیعت کر سکتے ہیں تاکہ انسان شیطان کے پھندے سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے یہ بیعت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی کوئی اور اس کا درجہ، البتہ بہتر ہے اگر کوئی آدمی کر دے شیخ کامل پر۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں، آج سے تقریباً 450 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا زمانہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قریبی زمانہ ہے۔ یہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دور کتنا برا دور ہے، یہ 4.5 صدیاں پہلے کی بات کر رہی ہے کہ ہمارا دور کتنا برا دور ہے۔
کہ یہاں پیری مریدی نہیں ہے، پیر اور مرید والا رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ بت پرستی اور خود پرستی بن چکی ہے۔ یہ 4.5 صدی پہلے کی بات حضرت فرما رہے ہیں۔ پیری مریدی والا دوسرے کی اصلاح کا تعلق والا کام ہی نہیں ہے۔ جو کوئی اپنے شیخ کو مانتا ہے تو اس درجے کا مانتا ہے کہ جیسے انسان خدا کو مانتے ہیں، یعنی اس کی غلط بات کو بھی لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ بس جی ہمارے پیر صاحب غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، وہ 10ویں صدی کی بات، کہ ہمارے دور میں ایسا نظام نہیں رہا۔ حالانکہ وہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں فتنے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور اس زمانے میں پھر کیا حال ہوگا جب وہ 10ویں صدی کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اور آج کل گدی نشین عام طور پر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ امروز درویشی بلکمہ فروشی است، کہ آج کل کی درویشی نہیں ہے، بلکہ آج کل کی درویشی لقمہ فروشی ہے، کہ یہ تو دین فروشی ہے کہ دنیا کا حقیر مال حاصل کرنے کے لیے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر گمراہی کی طرف انسان جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیعت کے حوالے سے مختصر سی بات تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کریم نے بیعت ہی کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے جہاد کی بیعت لی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق